السلام علیکم میرے پیارے دوستوں بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ پہلے روزے کی آپ کو مبارکباد۔ پاکستان میں آج پہلا روزہ رکھا گیا ہے اور میں نے بھی ابھی روزہ رکھ کے سحری کے وقت آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ دوستوں، بات یہ ہے کہ ایک تو مولانا طارق جمیل صاحب کی ہم بڑی عزت کرتے تھے، یقین کرو۔ اس نے یہ کیا کیا یار؟ آپ دیکھیں کہ پرسوں پوری قوم کو اس نے ٹی وی پہ رلایا ہے، رو رو کے اس نے دعائیں مانگی ہیں کہ یا اللہ یہ وہ فلانا، اور سارے لوگ رو رہے تھے۔ میں نے خود دیکھا ہے، ہماری بھی کئی فکروں پہ ہمارے بھی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اور وہ اتنا عجیب مولوی نکلے گا، میں تو حیران ہو گیا۔ جو سوشل میڈیا پہ اس کی کیا گیا کہ اس نے ایک تو ناجائز طور پہ عمران خان کی تعریف کی، کہا کہ صرف ایک ایماندار شخص ہے وہ عمران ہے اور باقی سارے بے ایمان ہیں، ایک بات۔ دوسری بات اس نے کی ہے کہ جناب علی یہ پوری قوم جھوٹی ہے اور بے حیا ہے۔ اس کے اوپر بڑا واویلا ہوا کہ پوری قوم کو اس نے جھوٹا اور کر دیا کہ اس میں سارے۔ پھر اس نے جناب میڈیا کو کہا کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، جھوٹ کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک مالک نے کہا تھا کہ اگر جی ہم جھوٹ نہ بولیں تو پھر ہم ٹی وی چینل بند کر دیں گے۔ تو آج جناب وہ ایک ٹی وی چینل والے نے ان کو بلایا، مالک صاحب ان کا نام ہے، حامد میر صاحب بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ اس دن آپ دعا کر کے چلے گئے تھے، پرسوں کی بات ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے میڈیا کو کیوں ایسا کہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور سارا کچھ ہے؟ تو جناب اس نے مولانا اب اس کو ہم کیا نام دیں مولانا صاحب کو؟ مولانا طارق جمیل صاحب، چلے ہم کہہ دیتے ہیں، ہم الٹا سیدھا نام نہیں لیتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں الزام لگایا ہے کہ میڈیا جھوٹا ہے اور جھوٹی خبریں دیتا ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے کہا جی حامد میر صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں موجود ہے۔ کہتا ہے جی میں معافی مانگتا ہوں۔ طارق جمیل صاحب کہتا ہے میں کوئی بحث نہیں کرتا، غیر مشروط طور پہ معافی مانگتا ہوں۔ اور یار تو نے کیا کر دیا یار، طارق جمیل کیا کر دیا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جی نانی نے، وہ تو برے لفظ ہیں، نانی نے شادی کی برا کیا، شادی کر کے طلاق لے لی اور برا کیا۔ تو جناب یہ فٹ ہوتی ہے، پنجابی میں ہے، اس میں تو اس کا تو اور مطلب ہے، میں نے تو شادی لفظ کہا ہے، انہوں نے اور کہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طارق جمیل صاحب آپ نے پرسوں قوم کو رلایا ہے اور کل آپ آ کے معافی مانگ لی اور کوئی وجہ بھی نہیں بتائی، اور سوشل میڈیا پہ ان کی نکلی ہیں کہ جناب یہ 12-13 دفعہ یہ نواز شریف صاحب کو بھی ریونڈ میں مل کے آئے تھے۔ اب ہر تیسرے دن یہ بنی گالا جاتے ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہیں۔ اس کا کیا کردار ہے؟ وہ ایک دو ویڈیو اور بھی وائرل ہوئی ہیں کہ جی یہ پراڈو میں بیٹھا ہے اور ایک آدمی اس کو، یہ پرانی بات ہے، سلام لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے جاؤ جاؤ بھائی جاؤ۔ تو یہ سارا امیج اس نے اپنا برباد کر دیا ہے۔ ہم اس کی اتنی عزت احترام کرتے تھے کہ مولانا صاحب ہیں اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، یہ وہ، تو ان کی باتیں تو بالکل ہی بے وزن ہیں۔ یہ تو بالکل ہی درباری مولوی نکلے ہیں، ٹپیکل جو درباری مولوی ہوتے ہیں، جو پیسے اور چندہ لے کے تو گزارا کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں۔ اتنا بھئی تم آ کے ریزن بتاؤ کہ میں نے یہ کہا تھا، میرا مطلب، کہتا جی میں غیر مشروط طور پہ معافی مانگتا ہوں، کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا، میں معافی مانگتا ہوں۔ اب یہ کردار ہے اس مولانا صاحب کا، ٹھیک ہے۔ دوسری تو تھوڑی سی بات دوستو یہ کرنی تھی کہ آج 2-3 ٹاپک ہیں۔ آج ایک لیڈی ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے، اس نے حکومت کو کہا ہے، عمران کو کہا ہے کہ خدا کے لیے لاک ڈاؤن کو مزید سخت کرو، ہم نہیں سنبھال سکیں گے، یہ اتنا زیادہ یہاں پہ مریض آ جائیں گے، ہم نہیں سنبھال سکیں گے۔ پہلے کراچی کے ڈاکٹروں نے کی ہے
تو حکومت نے کہا ہے عمران خان کے مشیر شہباز گل نے کہ یہ سارا ڈرامہ ہے، سیاسی ہے۔ آج لیڈی ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ خدا کے لیے اس پریس کانفرنس کر کے کہ لوگوں کو لاک ڈاؤن کرو، سندھ حکومت کی طرح لاک ڈاؤن کرو۔ اب سندھ حکومت بھی جو ہے نا تھوڑی بیک پہ جا رہی ہے، کیونکہ اس کو تانے مل رہے ہیں کہ تم مرکزی حکومت کی بات ہی نہیں مان رہے۔ اور عمران خان پہلے وہ چاہتا کیا ہے یار؟ عمران خان کیا چاہتا ہے؟ وہ ادھر بندوں کو مارنا چاہتا ہے مزید؟ پہلے دن سے ہی کہہ رہے کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا، لاک ڈاؤن نہیں کرنا۔ کتنی بری بات ہے۔ تو جناب علی ڈاکٹروں کی سنو، ڈاکٹروں کی سنو، وہ کہہ رہے ہیں، ہماری نہ سنو، ڈاکٹروں کی سنو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بات پہ عمل کرو۔ 100% ڈاکٹروں کی بات پہ عمل کرو، اپنے سرکاری ظفر مرزا کے اوپر نہ عمل کرو، جس کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کی چھٹی کراؤ، اور ابھی تک آپ نے چھٹی نہیں کرائی۔ پھر ایک اور ٹاپک ہے جناب، عمران خان نے یہ جو ہمارے یوٹیوب چینل ہیں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ویڈیو چینل جتنے ہیں، ویڈیو لاگ بناتے ہیں جو وی لاگز، ان کو بھی حکومت نے اب یہ کہا ہے کہ ان کو بھی ہم اشتہار دیں گے، اور کیونکہ اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں، جتنے بھی چینل ہیں، وہ اس میں 80% جو ہے پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے چینل کو تو کسی نے اشتہار نہیں دینے، کیونکہ ہم تو عمران خان کو آئینہ دکھاتے ہیں، آئینہ، تو آئینہ جو دکھائے وہ برا لگتا ہے۔ ابھی طارق جمیل کی باتیں کرتے ہیں، طارق جمیل تھوڑا سا عمران خان کو آئینہ دکھائے، وہ اس کو گرفتار کروا لے گا، عمران خان ایسا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جس طرح ٹی وی چینل پہ اشتہار چلتے ہیں، اس طرح یہ ہم ان کے یوٹیوب پہ بھی اشتہار چلائیں گے، لیکن وہ دیکھ لینا وہ وہی اشتہار ہوں گے جو ان کے اپنے چینل ہیں، سمجھ گئے، اپنے چینل ہیں۔ اور آج ایک اور بڑی خبر آئی ہے جو آپ کو بتانی ہے، وہ ایک بڑا ٹی وی چینل ہے، میں بتا ہی دیتا ہوں کہ ہارون الرشید صاحب وہاں بیٹھے تھے، اور انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ جناب مجھے انتہائی باخبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ نواز شریف کی حکومت کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، اور $500 ملین، $500 ملین بہت زیادہ رقم ہوتی ہے، یہ نواز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ دی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سارا وہ بیماری کا وہ کیا گیا ہے، اور وہ نواز شریف لندن چلا گیا اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اور انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ یہ جو 500 ملین ہے، اس میں سے 445 ملین وہ دے گئے ہیں، اور 55 ملین اور ابھی انہوں نے دینا ہے۔ اب یہ بات اتنے بڑے چینل پہ انہوں نے کی ہے، اب اس کے اوپر بحث ہوگی کہ کیا یہ واقعی عمران خان نے یہ ڈیل کی ہے اور پیسہ لیا ہے، اور پیسہ لینے کا تو عمران خان ماہر ہے، لیکن نواز شریف پہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ اس طرح انہوں نے کیا ہوگا۔ اور دوسری بات، یہ جو مریم نواز کی خاموشی ہے، پھر اس کی بھی اگر یہ ڈیل ایسے ہوئی ہے تو پھر تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی مریم نواز جو ہے کیوں خاموش ہے، اور یہ ہمارا شہباز شریف صاحب جو ہے، اس کو ہم روز ہی کہتے ہیں بھائی شاباش بھائی شاباش، یہ بھی خاموش ہے۔ تو اگر یہ ہارون الرشید صاحب جو ہے وہ ٹی وی چینل والے، اگر ان کی یہ بات ٹھیک ہے تو پھر تو سمجھو ڈیل ہوئی ہے، پھر اس لیے نون لیگ کوئی ہلا گلا نہیں کر رہی، کوئی جلسہ جلوس نہیں کر رہی، کوئی مریم نہیں نکل رہی، تو پھر یہ خبر کی ابھی تحقیق ہونی ہے، 2-3 دن میں مزید اس کا 3 یا 5 آپریشن ہو جائے گا، کل ہی دیکھ لینا، اس کے اوپر ساری باتیں ہو جائیں گی۔ تو یہ بات بظاہر تو ہضم نہیں آ رہی، لیکن اتنے بڑے صحافی نے اور اتنے بڑے ٹی وی چینل پہ اور اتنے باوثوق ذرائع سے انہوں نے کہا ہے کہ $500 ملین میں سودا ہوا ہے، 445 ادا کر دیے گئے ہیں، اور 55 ملین جو ہے ڈالر
وہ ابھی رہتے ہیں۔ تو اس کی پھر اگر یہ واقعی ایسا ہے اور مریم بھی اس لیے خاموش ہے تو پھر تو یہ ساری چیز سمجھ آ جائے گی، اس کا تھوڑا سا آپریشن ہوگا 1-2 دن میں۔ تو یہ دوستوں کچھ خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھیں۔ اب امید ہے آپ نے بھی روزہ رکھ لیا ہوگا، ہم نے بھی روزہ رکھ لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔